ایک بڑا فیصلہ آیا یقینی طور پر اور ایک بڑا کیس اس کو گردانا جا رہا تھا، چونکہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر بانی پی ٹی آئی اور ان کے وائس چیئرمین جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر تھا، اور کیس جو چارج شیٹ تھی، اگر چارج شیٹ پڑھیں تو اس کے اگر چارج شیٹ آپ ثابت کر دیں جس انداز سے وہ چارج شیٹ میڈیا کے اوپر اس کو گھمایا بھرایا گیا، تو کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ سزائے موت بنتی ہے، سزائے موت نہیں تو کم از کم عمر قید تو بنتی ہے۔ لیکن کل سے ہم نے دیکھا سب سے زیادہ جو ہے ناراض حسن ایوب صاحب کے کیس صحیح لڑا ہی نہیں گیا، بالکل ان کی رائے ہے کہ جو وکیل وہاں پہ پیش ہوئے تو ان کو کچھ ہی نہیں تھی کیس کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ ہمارے اور بھی چاند ایک ہمارے یار دوست سینئر ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی پراسیکیوشن کو ٹانگ دینا چاہیے، اتنا اچھا اتنا بڑا کیس سب کچھ سامنے، اور اس کے باوجود جو ہے بانی پی ٹی آئی اور ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب وہ جناب اعلیٰ نکل گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح پوری دنیا کے اندر ہماری کوریج کس طرح ہوئی ہے۔ بی بی سی سے شروع کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی ایکویٹڈ ان اسٹیٹ سیکرٹ کیس، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد الجزیرہ، اسلام آباد کورٹ نلیفائز عمران خان کنوکشنز ان اسٹیٹ سیکرٹس لیک۔ سیکرٹس لیک کے اوپر ناظرین زیادہ زور ڈالا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا نے۔ ایکس پاکستان پرائم منسٹر ایکویٹڈ ان اسٹیٹ سیکرٹس کیس بٹ ٹو اسٹے ان جیل۔ اس کے بعد ٹی آر ٹی، وہ بھی دیکھ لیں، پاکستان کورٹ ایکویٹس ایکس پرائم منسٹر عمران خان ان اسٹیٹ سیکرٹ لیکیج کیس۔ اس کے بعد ایسوسیٹڈ جو پریس آف امریکہ ہے وہ بھی دیکھ لیں، پاکستان عمران خان از ایکویٹڈ آف لیکنگ اسٹیٹ سیکرٹس بٹ ریمینس ان پریزن آن ادر چارجز۔ باقی اس سے عرب نیوز ہے، بلومبرگ ہے، یو نیم اینی انٹرنیشنل میڈیا، یو نیم اینی ویب سائٹ انٹرنیشنل، یو نیم اینی ٹیلی ویژن چینل، کل یہ خبر ایک بڑی ہیڈ لائن کے طور پر رہی۔ کسی بھی ملک کا ناظرین پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، ایک اہم عہدیدار ہو، اگر اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ اس نے وطن کے ساتھ اپنے کے ساتھ غداری کی ہے، ریاست کے جو راز ہیں ان کو افشاں کیا ہیں، تو کیس تو بڑا بنتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو کیس بنا تھا ہمارے سامنے ہے، خبر بھی بنی۔ اب اس کے اوپر ظاہر ہے کل امریکہ کے اندر بھی جب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وہاں پہ پریس بریفنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی پوچھا گیا، اور جب وہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ باقی سارے کیس تو ختم ہو گئے ہیں، کچھ کے اندر بیل ہو گئی ہے، کچھ کی جو سینٹینس سسپینس ہو گئی ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی جیل میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ عدت کے اندر نکاح ہے، وہ ماشاءاللہ وہ بھی ہم پوری دنیا کے اندر اپنی جو جگ ہنسائی، اپنی جو عزت کا کافی باعث بن رہے ہیں۔ وہ کیا سوال ہوا وہاں پہ، کیا کامنٹ ہوا، اور باڈی لینگویج دیکھیے گا ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا اپشن دیا۔ Quick Pakistan question. I'm not sure if you saw Imran Khan was acquitted of his previous conviction on the Cypher case. So the only case that he's currently jailed for is what's known as this un-Islamic marriage charge. But could that really be a matter for the Pakistani courts? Could that possibly be the State Department's position? It is our position that when you come to these laws in Pakistan and this court case, it is something for the Pakistani courts to decide. And you just saw, to this question, charges against him thrown out by the courts. اچھا ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر تو ظاہر ہے ابھی یہ عدت کا ایک کیس کی سزا ہے، وہ اب 25 کو لگنا تھا، اب ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ سارے ہمارے اس کے اوپر کنکلوڈ ہو چکی ہوئی ہے بحث، کیس کو جلدی لگائیں۔ آج جو ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہ وہ کتنے کیسز کے اندر مطلوب ہیں، ساری تفصیلات رکھی گئیں۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف اسلام آباد کے قانون میں 17 کیسز ہیں۔ رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا پنجاب میں قریشی صاحب کے خلاف 38 مقدمات درج ہیں، اسلام آباد میں 17 مقدمات ہیں۔ کیا یہاں اتنے تھانے موجود ہیں؟ یہ چیف جسٹس اسلام آباد نے وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا کہ اتنے زیادہ کیس تھے، اتنے تھانے بھی ہے کہ نہیں اسلام آباد کے اندر۔ اسی طرح 9 مئی کو شاہ محمود کراچی میں تھے، وکیل تیمور کے جو ان کے ہیں تیمور ملک کا عدالت میں موقف۔ پنجاب میں 38 کیسز ہیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عظمت بشیر ڈار انہوں نے بتایا 2-3 کیسز ہوں سمجھ آتی ہے، توڑ پھوڑ کر دی ہوگی، مگر 38 کیسز، پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر سوال اٹھایا۔ تو یہ جناب اللہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہیں۔ اب حسن کا کہنا ہے کہ
बानी पीटीआई अभी 1-2 साल पता नहीं अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं आते। शाम कुरैशी साहब कितनी जल्दी बाहर आते हैं, उनकी बेटी कल फरमा रही थी, शायद जल्दी उम्मीद है। नकवी साहब मैं आपसे शुरू करूंगा। देखें कल भी आपने कहा जी केसेस सियासतदानों के ऊपर बनते रहते हैं और बनते रहने चाहिए, और नहीं बनते रहते हैं और ये निकल आएंगे केसेस, इनके ऊपर कोई मसला कोई नहीं है। अब को क्या लगता है, कल मैं एक वफाकी को मशीर हैं उनको सुनना था, वो कह रहे थे जनाब आला हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान इस केस के ऊपर रिव्यू का भी सोचे या कोई प्रोसिक्यूशन, शायद वो हसन से को मशवरा करके कोई अच्छा वकील को रखें ताकि केस अच्छा लड़ा जा सके। बाकी साहब को ना करें, बाकी जिस मर्जी आपकी राय में ये केस अब छोड़ देना चाहिए हुकूमत को और कहीं एनर्जी लगानी चाहिए, या बस केस को पकड़ के पूरी तरह जो है आगे बढ़ना चाहिए? देखें, एक बात तो ये है कि जब कोई भी इस तरह के केसेस होते हैं, कोई भी केसेस हो, उसमें दो पार्टियां होती हैं और जाहिर है दोनों पार्टियां चाहती हैं कि केस का फैसला उनके हाथ में आए, और अगर जब फैसला नहीं आता तो वो उसके तमाम प्रोविजंस को इस्तेमाल करती हैं। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी एक इसका प्रोविजन है, अगर हुकूमत इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है तो उसको पूरा उसका हक हासिल है, वो जाए, और नहीं भी जाना चाहती तो वो अपने लिए बेहतर फैसला कर सकती है। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज जो है, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए जानना जरूरी है, कि कानून कभी भी मकबूलियत का ताबे नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बात की थी। कानून को हमेशा अपने कानून के हिसाब से फैसला करना चाहिए, मकबूलियत की बुनियाद पर फैसला नहीं करना चाहिए। अब जैसे तासुर यह है कि ये फैसला इसलिए आया कि इमरान खान साहब एक बहुत मकबूल लीडर हैं और कानून ने उस मकबूलियत को देखते हुए फैसला किया, तो कानून को कभी भी मकबूलियत के ताबे नहीं होना चाहिए। आपने जो हवाला दिया कल वाली बात का कि सियासतदानों के केसेस बनते, ये तो हमारी तारीख है ना, बनते रहे सियासतदानों के केसेस। और हमने ये भी देखा है सिवाय शहीद भुट्टो के किसी के खिलाफ भी जब केस हुआ तो उसने ना वो सजा पूरी की, ना वो सजा उसकी चली, वो सजा खत्म हो गई, या जब तक उसको ये मकसद था कि वो जेल के अंदर रहे, वो केसेस उनकी तारीखें पढ़ती रहीं और वो केसेस चलते रहे, उनके फैसले नहीं हुए। तो सियासतदानों के साथ पाकिस्तान में ऐसे ही होता है और आगे भी आपको पता है हमारे सामने आ गई।